بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی 12ویں تراویح کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین اس قرآن مجید کو ہم سب کے لیے وکیل بنائے، شفیع بنائے۔ اللہ رب العالمین نے جو قرآن مجید ہم سب کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، 12ویں تراویح میں آج سورہ نحل کی آیت 90 سے آگے اختتام تک پڑھیں گے، سورہ بنی اسرائیل پوری پڑھیں گے اور سورہ کہف کی ابتدائی 74 آیات آج کی تراویح میں انشاءاللہ شامل ہوں گی۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل کی آیت 90 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا، احسان کا، صلہ رحمی کا، اور اللہ رب العالمین منع کرتا ہے بدی، بے حیائی اور ظلم اور زیادتی سے۔ یہ بڑی جامع نصیحت، یہ بڑی جامع آیات کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہر خطبہ جمعہ میں پڑھا۔ جس طرح آپ سڑک پر نکلیں، اہم چیزوں کو بار بار بورڈز لگا کر یاد دلایا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہر ہفتے یاد دہانی کروائی جاتی تھی کہ اللہ رب العالمین نے عدل و انصاف کا حکم دیا ہے، احسان کا حکم دیا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، اور منع کر دیا ہے بدی سے، بے حیائی سے، ظلم اور زیادتی سے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک آیت پر عمل ہی انسان کی اصلاح اور نجات کے لیے کافی ہے، اور یہاں پر پھر آیت 91 سے 97 ایفائے عہد کی اہمیت کو واضح کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ یہ وعدے مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، وہ اللہ سے کیا گیا وعدہ ہو، وہ اللہ کی قسم کھا کر انسان سے وعدہ کر لے، اور کوئی تیسری صورت یہ کہ انسان سے اللہ کا نام لیے بغیر وعدہ کر لے، لیکن ہر قسم کے وعدوں کو پورا کرنا اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ عہد و پیمان کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اور ایک قوم دوسری قوم سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے مکر و فریب کے ہتھیار کے طور پر وعدوں کو توڑ دیتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ کام کرتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کو غارت کر دیتے ہیں تھوڑے سے فائدے کے لیے، اور آخرت میں اختلاف کی یہ حقیقت کھل جائے گی۔ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن دیکھو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو، اخلاقی گراوٹ ایسا نہ ہو کہ انسانوں کو اللہ رب العالمین کے دین سے متنفر کرنے لگ جائیں، اپنے اخلاق اور کردار کے اوپر خاص طور پر توجہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ قدم جمنے سے پہلے اکھڑ جائیں، اور کسی فائدے کے عوض بھی اللہ کے نام پر کیا گیا وعدہ نہ توڑو، عہد کی پابندی کرو۔ آخرت میں وہ لوگ جو عہد پورا کرنے والے ہیں فائدے میں رہیں گے، جو نیک عمل کریں گے ان کو اللہ رب العالمین جنت کی پاکیزہ زندگی دے گا، آخرت میں بھی انہیں اجر ملے گا۔ ارشاد فرمایا گیا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ جو شخص نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت اور مرد کے اجر میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن با ایمان ہو تو ہم یقیناً نہایت بہتر زندگی
اس کو عطا فرمائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے آیت 98 سے 107 میں قرآن مجید کے بارے میں کہ قرآن پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگ لو، وہ تمہیں کسی اور راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایمان لانے والوں اور رب پر بھروسہ کرنے والوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلتا، اور یہ اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے کہ جب وہ ایک حکم کو منسوخ کر کے دوسری آیت میں دوسرا حکم نازل فرماتا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ وہ منکرین اعتراض کرتے تھے کہ یہ دراصل کسی انسانی علم کی کمزوری کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن اللہ رب العالمین یہ جواب دیتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور یہ قرآن مجید حضرت جبرائیل علیہ السلام تدریج کے ساتھ لا رہے ہیں۔ انسانیت کی تعمیر ایک تدریج کے ساتھ کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس قرآن مجید کے ذریعے مومنین کے ایمان کو پختہ کر دے، فرما برداروں کو زندگی کی راہوں میں سیدھی راہ بتائے، اور فلاح و سعادت اختیار کرنے والوں کے لیے کامیابی کی خوشخبری دے دے۔ منکرین کا الزام کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عجمی سے قرآن مجید سیکھ لیتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک لوہار تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اس کے پاس چلے جاتے تھے، لوگوں نے کہا کہ یہ اس سے جا کر قرآن سیکھ لیتے ہیں۔ جواب دیا جا رہا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی عجمی قرآن سکھا دے، جبکہ قرآن مجید عربی زبان میں اور پھر اس کا ادبی طور پر ایک انتہائی بلند مقام ہے، لیکن آیات کا انکار کرنے والے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ آیت 106 سے 109 میں یہ کہا گیا کہ ایمان لانے کے بعد کفر کرنے والے پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، اور مرتد آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتا ہے، اس کی آنکھوں اور اس کے کانوں پر مہر لگ جاتی ہے، اور یہ انکار کرنے والے آخرت میں خسارے میں رہیں گے۔ اور سورہ نحل کی آیت 110 اور 111 میں ان عظیمت کے راہیوں کا تذکرہ کیا گیا جن کو آخرت میں جنت ملنے والی ہے، کہ وہی ہیں جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں ڈٹے رہتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، اور جو مشکل ان پر پڑھے اس پر صبر کرتے ہیں۔ ان لوگوں پر آخرت میں کوئی ظلم نہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں بلند ترین مقام پائیں گے۔ ان بستیوں کی مثالیں پیش کی جا رہی ہیں جنہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی، بھوک اور خوف ان پر طاری ہو گیا، اور جب رسول آئے تو رسولوں کو جھٹلا دیا، جب رسولوں کو جھٹلایا تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اہل ایمان سے، فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور پاکیزہ روزی تمہیں دی ہے اسے کھاؤ، اللہ کی نعمت کا شکر کرو اگر تم اس کی بندگی اور عبادت کرتے ہو۔ ایک مرتبہ پھر یاد دلایا جا رہا ہے کہ 4 چیزیں حرام کر دی گئیں: مردار، خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ، اور کہا گیا کہ بھوک میں اگر مجبوری بڑھ جائے تو مجبوری کی حالت میں اجازت ہے، لیکن قانون الہی کی خلاف ورزی کے بعد توبہ بھی کی جائے، شرمساری بھی اختیار کی جائے۔ اور سورہ نحل کی آیت 115 سے 119 یہ بتایا گیا کہ حلال اور حرام کرنے کا حق صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ اللہ کے اوپر افطرا نہ باندھو، خود سے کوئی حکم نہ لگاؤ، اور جو چیزیں تمہارے لیے حرام کی گئیں، یہودیوں کے لیے بھی کچھ چیزیں زیادہ حرام تھیں، باقی یہ چیزیں ان کے لیے بھی حرام تھیں۔
آیت 120 سے 123 سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف و توصیف کی جا رہی ہے۔ وہ اپنی ذات میں امت تھے، مطیع اور یکسو تھے، مشرک نہ تھے، شکر ادا کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں میں سے منتخب کیا۔ اللہ رب العالمین نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں بھلائی دی، آخرت میں صالحین میں ہوں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ پھر ہم نے وحی کی اے نبی تم پر کہ تم اتباع کرو ملت ابراہیمی کی، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ اور اب اہل ایمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت کا پیغام دیا جا رہا ہے، دعوت اللہ، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلاؤ، اور ان سے بہترین طریقے پر گفتگو کرو، دلائل کے ساتھ۔ یقیناً آپ کا رب اپنی راہ سے بہکنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے، اور وہ جو ہدایت پانے والے ہیں ان سے بھی بخوبی واقف ہے۔ آیت 124 سے 128 سورہ نحل میں تذکرہ کیا جا رہا ہے، جنہوں نے سبت کے معاملے میں اختلاف کیا، جنہوں نے ہفتے کے دن جن کو شکار سے منع کیا گیا تھا لیکن پھر انہوں نے شکار کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت کے اطوار سکھائے جا رہے ہیں۔ پھر آیت 124 سے 128 کہا گیا بدلہ اتنا لو جتنی زیادتی ہوئی ہے، اور اگر صبر کرو تو صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر سے کام لو۔ کہا گیا کہ لوگوں کی ان ساری حرکات پر رنجیدہ نہ ہو، ان کی چال بازیوں پر تنگ دل نہ ہو، اللہ متقی اور محسنین کے ساتھ ہے۔ سورہ نحل کے بعد آج کی تراویح میں سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل مکی صورت ہے، 12 رکوع ہیں، 111 آیات ہیں، اور اس کا آغاز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج سے ہو رہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی جانب، اور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کرنے کے بعد آسمانوں کا دورہ کروایا، جنت دکھائی، جہنم دکھائی۔ یہاں بنی اسرائیل کو تنبیہ کی گئی، بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ 2 مرتبہ جب وہ شدید فساد کریں گے تو وہاں ان کو اللہ رب العالمین پکڑے گا اور ان کے اوپر کچھ لوگ مسلط کرے گا۔ ایک مرتبہ جب وہ اس معاملے میں بہت آگے پہنچے تو بخت نصر نام کا ایک بادشاہ تھا کہ جس نے بنی اسرائیل کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا۔ ایک دوسرا واقعہ کہ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنی دانست میں قتل کیا تو اس کے بعد پھر وہاں پر اسی طرح ایک اور بادشاہ نے حملہ کیا اور بنی اسرائیل شدید مشکل سے گزرے، لیکن یہ ان کا اپنا فساد تھا کہ جو زمین کے اوپر ان کے لیے راہیں تنگ کرتا تھا۔ بتایا گیا کہ قرآن مجید بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑا اجر محفوظ کر رکھا ہے۔ آیت 11 سے 22 انسان کی اس جلد بازی کا تذکرہ کیا گیا ہے جو انسان
عذاب مانگنے میں کر رہا ہے۔ کفار مکہ کو جواب دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ دن اور رات اللہ کی دو نشانیاں ہیں، ہر شخص کا عمل اسی کے لیے ہے، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ یہ پیغمبر بھیجے بغیر اللہ رب العالمین دنیا میں کبھی عذاب نہیں دیا کرتا۔ یہ اس کے اپنے عدل اور انصاف کے مقابلے میں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے یہ بتایا کہ روز آخرت ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لے خود اپنی اس کتاب کو پڑھ لے، آج تو آپ ہی حساب کر لے گا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی اس دن آ جائے گی جب بندے کے سامنے اس کے نامہ اعمال پہنچے گا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 11 سے 22 میں بتایا گیا کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو پہلے ایمان اور اطاعت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ جب وہ نافرمانی کرتے ہیں، دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو ہم اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ بتایا گیا کہ یہ دنیا اللہ رب العالمین مومن مسلمان کو بھی دیتا ہے، کافر کو بھی دیتا ہے، لیکن آخرت کا اجر اور جنت یہ اللہ صرف مومنوں کو عطا فرماتا ہے، اور وہ آخرت اس دنیا کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والی ہے۔ یہ حکم آیت 23 سے 30 میں دیا گیا کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہ مانو، کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور والدین کے بارے میں حسن سلوک کے بارے میں بڑی اہم باتیں کہی گئیں۔ کہا گیا اما یبلغنک عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ یہ والدین جب بڑی عمر کو پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، اور وہ تم سے کوئی بات کہیں تو ان کی بات اور سرزنش سن کر اف تک مت کہو، انہیں جھڑکو نہیں، ان کے لیے نرمی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ بات کرو، اور ارشاد فرمایا گیا کہ دعا کرتے رہو وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے ہمارے پروردگار ان کے اوپر اسی طرح رحم فرما جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا تھا جب ہم چھوٹے تھے۔ آیت 23 سے 30 بتایا گیا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور اگر آدمی کے پاس کوئی دستے سوال دراز کرے اور اس آدمی کے پاس گنجائش نہ ہو کہ وہ اس کی مدد کر سکے تو سختی سے بات نہ کرو، نرمی سے بات کرو۔ کنجوسی سے بھی منع کیا گیا، اور یہ بھی بتایا گیا کہ رزق کی کشادگی اور تنگی اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ یہ حکم دیا گیا کہ اولاد کو افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی رزق دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتا ہے۔ زنا سے دور رہو، فحاشی، عریانیت، بدکاری اللہ رب العالمین بار بار بندوں کو متنبہ کر رہا ہے، اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیا جزو ایمان ہے۔ یہ شرم، حیا، حجاب اس لیے کہ تم ایک پاکیزہ ماحول اور ایک پاکیزہ معاشرے کو جنم دو۔ ارشاد فرمایا گیا حق کے سوا کسی کو قتل نہ کرو، اور اگر کہیں پر کوئی قتل ہو جائے تو ولی کو قصاص کا حق دیا گیا، وہ چاہے تو قاتل کی گردن کو مار سکتا ہے، یا ریاست کے اندر اس سے اجازت لی جائے گی کہ یا تو دیت قبول کر لے یا قصاص قبول کر لے۔ مال یتیم کے پاس نہ پھٹکو، عہد کی پابندی کرو، عہد کے بارے میں تم سے باس پرس ہوگی، ٹھیک ترازو سے تولو، ڈنڈی نہ مارو، آنکھ، کان، دل سب کی باس پرس ہونی ہے، اور معاشرے کے اندر افواہوں کو فروغ نہ دو۔ پھر اسی طرح کہا گیا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا إِنَّكَ لَن تُخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو،
نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ لمبائی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ لوگوں نے جو اللہ رب العالمین کے فرشتوں کو اس کی بیٹیاں قرار دیا تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، اپنے لیے تو بیٹے چاہتے ہو، میرے لیے بیٹیاں بنا دیتے ہو۔ آیت 41 سے 52 اس میں بتایا گیا کہ اگر اس کائنات میں کوئی اور خدا ہوتا تو وہ مالک کے عرش کے مقام تک پہنچنے کی کوشش کرتا۔ ہر چیز اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور کہا گیا کہ کفار کے دلوں پر غلاف چڑھا دیا جاتا ہے۔ جب وہ قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ کفار کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزامات، ان کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور یہ کفار جو آخرت کی بابت سوال کرتے ہیں کہ آخرت میں دوبارہ کون زندہ کرے گا، جواب دیا گیا وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی بار انسان کو پیدا کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ آخرت کا یہ وقت بہت دور نہ ہو، بہت قریب آ گیا ہو۔ آیت 53 سے 60 یہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ شیطان انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، اور کفر کے معبود جب کفار ان سے مدد چاہیں گے وہ ان کی کوئی تکلیف دور نہیں کر سکتے۔ نشانی نہ دینے کی وجہ بیان کی گئی کہ اس سے پہلے بھی جن لوگوں کو نشانیاں دی گئی تھیں انہوں نے نشانیوں کو مان کر نبی کی پیروی کرنے کے بجائے جھٹلانے کی روش اختیار کر لی، اس لیے اللہ تعالیٰ کو نشانی بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ واقعہ معراج کو کفار کے لیے فتنہ بنایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ معظمہ میں شب معراج کی اور وہ جو آپ کو عروج حاصل ہوا اور آپ جس جگہ جا پہنچے کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، ایسی حقیقتوں کے شناسہ تم ہی تو ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو بتایا کہ زقوم کا درخت جہنم کے اندر موجود ہے۔ انہوں نے ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا، کہنے لگے کہ آگ کے اندر کوئی درخت کیسے پروان چڑھ سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ کن چیزوں کو کہاں پر پیدا کیا جائے گا۔ یہ کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے لگے، جب آپ نے بتایا کہ میں نے ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا اور مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں پر گیا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اللہ رب العالمین سے ملاقات کی، واپس آ گیا۔ کسی نے پوچھا کتنا وقت لگا؟ آپ نے بتایا کہ میں جب واپس آیا ہوں میرا بستر گرم تھا، میرے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ مسجد اقصیٰ کے کتنے دروازے، کتنی کھڑکیاں؟ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے آگے مسجد اقصیٰ کر دی اور آپ نے دروازے اور کھڑکیاں دیکھ کر انہیں بتائے کتنے دروازے، کتنی کھڑکیاں۔ انہوں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کون سا قافلہ کس دن یہاں پر پہنچنے والا ہے؟ آپ نے بتایا کہ کون سا قافلہ کس دن یہاں پہنچنے والا ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ جب قافلے وہاں پر اس متعین مدت کے مطابق پہنچے وہ ایمان نہ لے کر آئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں کہیں اور تھے۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ واقعہ نہ سنا، لیکن جب ایک آدمی انہیں تلاش کرتا ہوا پہنچا اور کہا کہ اے ابو بکر، اگر کوئی شخص تمہارے سامنے یہ کہے کہ وہ ایک ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کی، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر کیا، 7 آسمانوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، رب سے ملاقات کی، واپس آ گیا اور بس اتنی دیر میں کہ بستر گرم تھا،
دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی، بتاؤ اس بات پر یقین کرو گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سوال کے اندر چھپی ہوئی اس بات کو پا گئے، کہنے لگے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو بالکل ٹھیک کہا ہے، اور یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا، تصدیق کرنے والا۔ میرے محترم ناظرین، سورہ بنی اسرائیل آیت 61 سے 70 میں ایک مرتبہ پھر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اور وہ جو شیطان نے ان کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا، اللہ رب العالمین سے اس نے مہلت مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میں ان انسانوں کو بہکاؤں گا اور ان کے جبڑوں میں لگام ڈال دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو تیری پیروی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ شیطان کا وعدہ جھوٹا ہے۔ سمندر کے سفر پہ یہ مکہ معظمہ والے نکلتے تو اللہ ہی کو یاد کرتے، شریکوں کو بھول جاتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کرم سے بھنور سے بچا لیتا، طوفان سے بچا لیتا، تو یہ اللہ کو بھول جاتے، شریکوں کو یاد کرتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا تم نہیں دیکھتے ہم نے انسانوں کو دیگر مخلوقات پر کیا فضیلت عطا فرمائی ہے؟ آخرت کا بیان کیا گیا اور بتایا گیا کہ جن لوگوں کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ رب العالمین ہم سب کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرمائے، اور وہ لوگ خوش ہوں گے، اس روز اپنی کامیابی پر مسرور ہوں گے۔ کفار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں مکے سے نکال دیں گے، تمہیں مکے سے نکال کر بھی یہ زیادہ عرصے جم نہ سکیں گے۔ ہجرت کے 8 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، اور 9 سال تمام مشرکین جو اس وقت تک مشرک رہ گئے تھے انہیں مکہ معظمہ سے نکلنا پڑا۔ آیت 78 سے 84 کہا گیا نماز قائم کرو زوال آفتاب سے رات کے اندھیرے تک، رات کو تہجد پڑھا کرو، اور بتایا گیا کہ قرآن جو فجر میں پڑھا جائے وہ مشہود ہوتا ہے، انسان کو بھولتا نہیں ہے۔ دعا کی تاکید کی گئی کہ تم اپنے لیے بھی دعا مانگو، اور قرآن ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، ظالموں کے لیے قرآن مجید خسارہ ہے۔ کہا گیا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے نبی دعا کیا کرو، اے میرے پروردگار مجھے جہاں لے جا اچھی طرح لے جا، جہاں سے نکال اچھی طرح نکال، اور میرے لیے اپنے پاس سے غلبہ اور مدد مقرر فرما دے۔ اور کہا گیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ان الباطل کان زہوقا۔ آیت 81 سورہ بنی اسرائیل کہ کہہ دیجئے حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل مٹ جانے کے لیے ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں یہ مومنوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، ہاں ظالموں کو بجز نقصان کے اور کوئی چیز نہیں ملنے والی، اور نہ ان پر زیادتی ہونے والی ہے۔ آیت 85 سے 93 تذکرہ کیا گیا، بنی اسرائیل نے یہ پوچھا تھا کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی کہ روح حقیقتاً اللہ کے حکم سے بنتی ہے، اور انسان اس کا علم بس اتنا ہی ہے جتنا اللہ رب العالمین نے عنایت فرمایا ہے۔ کہا گیا
قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگر یہ تمام جن و انس مل جائیں تاکہ اس جیسا قرآن تیار کر سکیں، ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں، تب بھی ان کے لیے قرآن جیسی چیز بنا کر لانا ممکن نہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 85 سے 93 کفار کے ان مطالبات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ تم زمین پھاڑ کر چشمے کیوں نہیں بہا دیتے، ایسے باغ تمہارے پاس آ جائیں جس کے اندر تم نہریں نکال دو، ہمارے سامنے فرشتوں کو لے آؤ، ہم جو تمہارا انکار کر رہے ہیں آسمان کے ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دو، یا تم ایک سونے کے گھر میں بس جاؤ اور تم آسمان پر سیڑھی لگا کر چڑھ جاؤ، یہ ہمارے مطالبات پورے کرو، ہمیں نشانیاں دکھا دو، ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ کہہ دیجئے میں بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، اللہ کی وحی اس پر نازل ہوتی ہے، اور اگر لوگوں کو اس چیز نے ایمان لانے سے روکا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو کیوں اپنا رسول بنایا، تو جان لو کہ اگر زمین پر فرشتے بس رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ فرشتے ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجتا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کفار کا اخروی ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جہنم کہ جب اس کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگے گی، کلما خبت زدناہم سعیرا، اللہ تعالیٰ اس کی آگ کو مزید بھڑکا دے گا۔ اس کے بعد آیت 100 سے 111 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، انہیں جو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی تھیں، احکامات دیے تھے، ان کا تذکرہ کیا گیا۔ فرعون سے ان کا مکالمہ ہوا اور انہوں نے فرعون کو راہ راست کی طرف بلایا، لیکن فرعون نے ماننے سے انکار کیا، اور بالآخر فرعون ایک سمندر میں ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد فرما برداروں کو خوشخبری ہے، نافرمانوں کو خبردار کرنا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ قرآن مجید کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا کہ آپ اسے بمہلت لوگوں کو سنائیں، اور ہم نے اس کو بتدریج اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ کے لیے اور لوگوں کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو۔ بتایا گیا کہ صاحب علم لوگوں کا قرآن پڑھ کر سجدے میں گر پڑنا، اس کی عظمت کو تسلیم کرنا۔ حکم دیا گیا کہ جب نماز پڑھو تو نہ اپنی آواز بہت اونچی رکھو نہ بہت دھیمی، اعتدال کا راستہ اختیار کرو اور اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ یہاں سے سورہ کہف کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ سورہ کہف مکی صورت ہے، 12 رکوع ہیں، 110 آیات ہیں۔ سرداران مکہ نے مدینہ کے یہودیوں کی جانب اپنا ایک وفد روانہ کیا، کہا کہ ہمارے یہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تم آسمانی کتابوں کو جانتے ہو، بتاؤ کہ یہ دعویٰ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ مدینہ منورہ کے یہودی علماء نے 3 سوالات ان کو دیے، کہا کہ ان 3 سوالات کا جواب ان سے مانگو، اگر ان 3 سوالات کا جواب وہ دے دیں گے وہ اللہ کے سچے نبی ہوں گے۔ پہلا انہوں نے سوال کیا کہ وہ نوجوان جو شرک سے بچنے کی خاطر جنہوں نے اپنے آپ کو غار میں چھپا لیا تھا، ان کا قصہ بیان کر دو۔ دوسرے انہوں نے پوچھا کہ وہ شخص جس نے مشرق سے مغرب تک پوری دنیا کا سفر کیا، اس کا قصہ بیان کر دو۔ روح کی حقیقت کیا ہے، اس کے بارے میں سوال کیا، اور یہ سورہ کہف جمعے کے دن اسے پڑھنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ سورہ کہف آیت 1 سے 8 اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نے قرآن میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی، ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے یہ اجر کی خوشخبری لے کر آیا ہے، اللہ کے بیٹے بنانے والوں کے لیے عذاب کی وعید ہے، اور کہا گیا
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو اس رنج میں ہلاک کر ڈالیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نرم دلی، ان کی یہ چاہت کہ مکے کے کفار ایمان لے آئیں تاکہ عذاب سے بچ سکیں۔ اور سورہ کہف آیت 101 سے 8، انسانوں کو آزمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین کے سر و سامان کو زینت بنا دیا ہے۔ آیت 9 سے 22 اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اصحاب کہف کہ جو کہف غار کو کہا جاتا ہے، غار والے، یہ وہ نوجوان تھے کہ جو کسی زمانے میں زمین پر اللہ کی توحید کے اوپر عمل کرتے تھے، لیکن پورا معاشرہ شرک کے اندر بسا ہوا تھا، اور انہوں نے شرک سے بیزار ہو کر ایک غار میں پناہ لی، اپنے رب سے دعا مانگی کہ پروردگار ہمیں اس شرک کی گندگی سے بچا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس غار کے اندر سلا دیا، اور اس غار کے اندر یہ تقریباً 309 سال سوتے رہے۔ یہ تھے کہ سورج ان کے غار کے دہانے کو چھوڑ کر طلوع اور غروب ہوتا تھا، اس کے اندر روشنی کم جاتی تھی۔ یہ اس کیفیت میں تھے کہ اللہ رب العالمین ہی ان کو کروٹیں دلواتا، اور اس نظارے کی عجب ایک روپ تھا، اور کہا گیا جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے کوئی ولی اور مرشد نہیں ہے۔ یہ اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے، پھر یہ بیدار ہوئے، ایک دوسرے سے پوچھا کہ ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ کسی نے کہا 1 دن، کسی نے کہا دن کا کچھ حصہ۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں کہ ہم بازار جاتے ہیں۔ اپنے میں سے ایک نوجوان کو ایک سکہ دیا، کہا کہ ذرا احتیاط سے جانا۔ وہ بازار پہنچا، وہاں اس نے ایک دکاندار کو وہ سکہ دیا۔ دکاندار نے سکہ لیا، حیران رہ گیا، یہ تو صدیوں پہلے کا سکہ تھا۔ اس دکاندار نے یہ اطلاع اس وقت کے بادشاہ کو دے دی۔ وہ بادشاہ کہ جو حالات تبدیل ہونے کے بعد ایک بڑا عادل بادشاہ تھا، اور اس نے اصحاب کہف کو اپنے پاس بلوا لیا، اور اصحاب کہف نے بتایا کہ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو آج سے صدیوں پہلے اس غار کے اندر گئے تھے، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس بڑی سالوں تک ہمیں سلائے رکھا۔ اور لوگوں نے اصحاب کہف کے معاملے میں جھگڑا کیا، ان کی تعداد کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کی کیا تعداد تھی۔ لیکن بعد میں یہ نوجوان اسی غار کے اندر پہنچے، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر ایک مرتبہ موت دے دی، اور وہ کہ جو بچنے کے لیے آئے تھے، لیکن قوم نے کہا کہ یہ بڑے عظیم الشان لوگ، ان کے اس مزار کے اوپر عبادت گاہ بنانے کے فیصلے ہو گئے۔ اور ابھی کچھ عرصہ پہلے عدن کے قریب ایک جگہ کھدائی کی گئی، کہا گیا کہ یہ اصحاب کہف کے غار کی کوئی نشانیاں ہیں، وہاں سے ایک مسجد بھی لوگوں کو ملی، اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ وہاں پر کوئی چیز بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں آیت 23 سے 31 میں بتا رہا ہے کہ اللہ کی چاہت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اے نبی، آپ آئندہ جب بھی کوئی بات کہیں تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کا لفظ کہا کریں۔ اصحاب کہف کی نیند کے مدت کے بارے میں لوگوں کا اختلاف، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتایا کہ وہ 309 سال سوتے رہے۔ قرآن کے فرمودات کو بدلنے کا مجاز کوئی نہیں، صرف اللہ رب العالمین ہے جو آیات میں تنسیخ کر سکتا ہے۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والوں کی اطاعت اے نبی تم نہ کرو۔ اور یہ کفار مکہ سرداران قریش کہا کرتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری محفل میں یہ غریب لوگ بیٹھتے ہیں،
سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو اپنی محفل سے ہٹاؤ تاکہ ہم آ کر بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ان غریب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے نبی، ان کی خواہشات کی اطاعت اور پیروی نہ کرنا، نہ اپنے ان دوستوں کو اپنے پاس سے ہٹانا۔ کفار پر عذاب اخروی کا ایک بار پھر اعلان کیا جا رہا ہے، نیکوکاروں کے لیے جنت ملنے کی بات کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک واقعہ سنا رہا ہے۔ دو باغ والے تھے، ایک باغ بہت پھلدار، بہت سرسبز، لیکن اس کا مالک غرور کے اندر مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنے ہمسائے سے کہا کہ یہ میرا باغ بڑا زبردست اور یہ میری محنت کی وجہ سے ہوا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ روز آخرت بھی مجھے اسی طرح کا انعام ملے گا۔ دوسرے نے کہا کہ غرور کی بات نہ کرو، سمجھانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ اپنے اس باغ کے بارے میں ماشاءاللہ کے الفاظ استعمال کرو، لیکن اس باغ والے نے اس کی بات سن کر نہ دی۔ یہ رات کو اپنا باغ چھوڑ کر گیا، اللہ کا عذاب آیا، اس کا باغ تباہ و برباد ہو گیا، اور اگلے دن اس نے دیکھا کہ وہ سوکھی ٹٹیوں کے اوپر خالی کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، بندے کو غرور نہیں کرنا چاہیے، بندے کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور یہ تکبر اور غرور بندے کو رب سے بھی دور کیا کرتا ہے، عذاب تک انسان کو پہنچا دیا کرتا ہے۔ سورہ کہف آیت 45 سے 49 دنیا کی زندگی کی مثال دی گئی اور کہا گیا کہ مال و اولاد دنیاوی زندگی کی آرائش ہیں، اولاد صالح یہ انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ نیکیاں ہی نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہوں گی، اور یوم آخرت یہ انسان صف باندھ کر اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے۔ نامہ اعمال میں ہر چھوٹی بڑی حرکت درج ہوگی۔ آیت 50 سے 53 ایک مرتبہ پھر تذکرہ کیا جا رہا ہے سیدنا آدم علیہ السلام کا، کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تھا، اور شیطان ایک جن تھا، لیکن انسان جنات کو اللہ رب العالمین کا شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ روز آخرت شریکوں کا مشرکین کی مدد کے لیے نہ آنا، وہ مدد نہیں کریں گے۔ آیت 54 سے 59 کہا گیا کہ انسان کا ہدایت آ جانے کے بعد اسے ماننے سے انکار کرنا ایک بڑا برا عمل ہے، اور یہ رسول زمین پر اس لیے بھیجے گئے تاکہ انسانوں کو راہ ہدایت تک لے کر آئیں۔ سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو اللہ رب العالمین کی آیات کا انکار کیا کرتا ہے۔ آیت 60 سے 74 ایک دوسرے واقعے کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص ملا اور اس نے پوچھا کہ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ عموماً انبیاء ہی زمین پر سب سے بڑے عالم ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں زمین پر سب سے بڑا عالم ہوں۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کی کہ ذرا خضر کا پتہ لگاؤ۔ یہ سیدنا خضر علیہ السلام کہ جو تکوینی علم کے اندر بڑے ماہر تھے، بہت بڑے عالم ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان کا پتہ کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 دریاؤں کے سنگم پہ تمہیں خضر ملیں گے۔ پوچھا کہ میں ان کو کیسے پہچانوں گا؟ جواب دیا کہ تم اپنے ساتھ ایک مچھلی لے کر جاؤ، یہ مچھلی جس جگہ پر سمندر میں دریا میں اپنا راستہ بنا لے، بس اسی جگہ پر تلاش کرنا، تمہیں خضر مل جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے نوجوان شاگرد حضرت یوشع علیہ السلام کے ساتھ نکلے اور یہ چلتے رہے۔ ایک جگہ پر موسیٰ علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور اسی دوران میں مچھلی نکلی اور یوشع علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے دریا تک اپنا راستہ بنا لیا، لیکن
انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، سفر آگے کیا، آگے پہنچے تو ناشتہ مانگا۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو یاد آیا کہ ارے میں تو بھول گیا تھا آپ کو یہ بات بتانا کہ پچھلی منزل پر، پچھلی جگہ جہاں ہم نے پڑاؤ کیا تھا وہاں مچھلی نکل کر دریا میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے، اس جگہ پر پہنچے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہا کہ میں آپ سے علم سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر تکوینی علم کے معاملے میں ماہر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت کا علم ان کے پاس موجود تھا، علم کے مختلف شعبے، علم کے مختلف دائرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا کہ میں صبر کروں گا۔ موسیٰ اور خضر علیہ السلام یہ دونوں ایک ساتھ سفر پر نکلے۔ خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کشتی میں تشریف فرما ہوئے۔ کشتی میں جب بیٹھے، حضرت خضر علیہ السلام نے تھوڑا سا آگے جا کر کشتی کا ایک تختہ نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے یہ کیا کیا، یہ کشتی تو ڈوب جائے گی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا آپ صبر نہ کر سکیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، اب مجھے یاد آ گیا، میں اب صبر کروں گا، آپ کو نہیں ٹوکوں گا۔ یہ واقعہ یہاں تک پہنچا، اس سے تھوڑا آگے پہنچے تو ایک بچہ نوجوان ملا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے ایک انسانی جان کو ختم کر دیا، یہ آپ نے کیا کیا؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ تم صبر نہ کر سکو گے۔ اس کے بعد آگے کچھ اور واقعات بھی بیان ہوں گے، لیکن یاد رکھیے انسان شریعت پر عمل کرنے کا پابند ہے اور شریعت پر ہی اس کو عمل کرنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں سبق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بڑے علم لوگوں کو عطا فرمائے ہیں، مخلوقات کو عطا فرمائے ہیں، انسانوں کو عطا فرمائے ہیں۔ غرور اور تکبر انسان کے لیے جائز نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔